أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله. وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک جل شانوں کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز انگنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے. ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی کہ وہ خدا قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں. لا مثل له ولا مثال له. اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں.
وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر سامعین محترم، ہماری یہ دینی تعلیم کی مجلس ہے، گویا یہ ہمارا گھریلو اجتماع ہے۔ الحمدللہ یہ 1 سال سے بلا ناغہ جاری ہے، آپ سب کی دعائیں ہیں۔ یہ عاجز بندہ اللہ پاک جل شانہ کے 99 بابرکت نام پڑھ کر دعا کرتا ہے، اور دعا سے پہلے کچھ دیر دینی تعلیم ہوتی ہے، کچھ اہم باتیں بتائی جاتی ہیں جس میں آپ حضرات کی شرکت ہوتی ہے۔ بڑے دھیان اور توجہ سے آپ الحمدللہ سنتے بھی رہتے ہیں۔ دراصل یہ دعائیہ مجلس ہے جو ہمارے چاہنے والوں کے بے حد اصرار پر چل رہی ہے، اور خاص کر کے اتھنی تعلقہ مائنارٹی سوشل اینڈ ویلفیئر کمیٹی کی جانب سے جاری ہے۔ لہذا دعا کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں شروع میں بتائی جاتی ہیں۔ محترم سامعین، دعا مانگنا فرض ہے، چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد خدا بندی ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندو بندیو تم مجھ سے دعائیں مانگتے رہو، میں پروردگار تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عن قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی مکرم چیز نہیں۔ اسی طرح ارشاد گرامی ہے، جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ ایک اور حدیث پاک میں جو مرد یا عورتیں اللہ پاک سے اپنی حاجت کا سوال نہیں کرتے، دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ارشاد گرامی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دعا مانگنا عبادت کا مقصد ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے، اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ارشاد گرامی ہے، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ محترم سامعین، دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ زندگی کی تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا حاجت روا عمل و دعا ہے، اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، اور یہ یاد رکھیے، نہ کفن کو کسا ہے، نہ جیب ہے، نہ قبر میں الماری۔ دعائیں تو ایسی جگہوں میں بھی کام دیتی ہیں جہاں پیسے ہاتھ دے دیتے ہیں اور ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ایک اللہ کے سوا۔ محترم سامعین، دنیوی باتیں، فضول باتیں بہت چلی ہم سنتے رہتے ہیں۔ آج امت کو وہ باتیں بتلانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔
آج ہر چینل، ہر ورق، ہر اخبار میں اطلاع ملتی رہتی ہے، لیکن امت کو اطلاع کے ساتھ حل چاہیے۔ مسائل و مشکلات، فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، مہنگائی، پریشانیاں، بیماریاں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد، سفل عمل، کالا جادو، میاں بیوی جھگڑوں کا حل، بے برکتی، تجارت میں گھاٹا ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، قرض کی ادائیگی ہے، چیزوں کی چوری، بے چینی، رات میں نیند کی کمی، عبادت میں دل نہ لگنا، وغیرہ وغیرہ۔ یقین جانیے اس کا حل ہے، یقینی حل ہے، وہ صرف دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، در مصطفیٰ، وہ چوکھٹ مصطفیٰ یا آل رسول و اصحاب رسول سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی آخری کوشش ہے۔ گھوم پھر کے، تھک ہار کے، دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ محترم سامعین، ہفتے کے 2 دن ایسے ہیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ رحمتیں، برکتیں، خیریں اور مغفرتیں عرش سے فرش پر نازل ہوتی ہیں اور دنوں سے زیادہ برستی ہیں۔ ایک ہے جمعرات، دوسرا ہے جمعہ، لہٰذا اس میں اعمال کو خوب بڑھا کر اللہ کی رحمتیں، برکتیں خوب سے خوب سمیٹ لینے کی فکر کریں۔ روایتوں میں مذکور ہے، جو شب جمعہ میں مر جائے اللہ کے بارگاہ میں اس کے لیے رعایت ہے، جو جمعے کے دن مر جائے اللہ کے یہاں رعایت ہے، وہ شہید مرا ہے۔ شب جمعہ میں ہر نبی کی دعا قبول ہوئی ہے، شب جمعہ میں ہر ولی کی دعا قبول ہوئی ہے، جس کو بھی ولایت ملی ہے شب جمعہ بھی ملی ہے۔ محترم سامعین، جمعہ کے وہ اعمال جن کی حدیث پاک میں زبردست فضیلت وارد ہوئے، دھیان سے سنیے، توجہ سے سنیے، ماشاءاللہ قیمتی لمحات اللہ پاک ہمیں نصیب فرما رہے ہیں۔ جمعہ کے وہ اعمال جن کی حدیث پاک میں زبردست فضیلت وارد ہوئی ہے اور ان پر عمل کرنے سے ہر قدم پر 1 سال نفل نماز اور 1 سال نفل روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان پر عمل 6 اعمال ہیں، ان پر عمل کرنے سے ہر قدم پر 1 سال نفل نماز اور 1 سال نفل روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ترمذی شریف میں، ابو داؤد میں، نسائی، ابن ماجہ میں یہ روایت مذکور ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات شرح مشکات میں بعض ائمہ حدیث سے نقل فرماتے ہیں کہ صحیح حدیثوں میں اتنی زیادہ فضیلت کسی اور عمل کی نہیں آئی۔ وہ 6 عمل کیا ہیں جن پر عمل کرنے سے ہر قدم پر 1 سال نفل نماز اور 1 سال نفل روزوں کا ثواب ملتا ہے؟ وہ 6 اعمال ہیں۔ نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 مسجد میں جلدی جانا، نمبر 3 پیدل جانا، نمبر 4 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 5 کوئی لغو کام نہ کرنا، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا۔ اسی طرح جمعے کی نماز کے بعد حدیث شریف میں ہے، جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدی پڑھے، جمعہ کی نماز کے بعد سبحان اللہ العظیم و بحمدی پڑھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ اللہ پاک معاف فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، 1,00,000 گناہ معاف فرما دیتے، یہ وعدہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے، اور اس کے باپ کے 12,000 گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اسی طرح اس کے امی کے 12,000 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ اللہ معاف فرما رہے ہیں، اور اس کے باپ کے 12,000 گناہ معاف کر رہے ہیں، اور اس کے امی کے 12,000 گناہ معاف فرما رہے ہیں۔ درود شریف کی خوب کثرت ہو۔ محترم سامعین، جمعہ کا دن شروع ہو چکا ہے۔ حضرت اقدس سیدی سندی حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکات العالیہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں ہے، ہر جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ ہر جمعے کو میری امت کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ مرتبے کے لحاظ سے اتنا ہی زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے
جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کے 3 درجے ہیں۔ ادنا درجہ یہ کہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور درمیانی درجہ یہ کہ 1000 مرتبہ پڑھیں، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 3000 مرتبہ پڑھو تو نور علی نور، لیکن کم از کم 300 مرتبہ تو پڑھ ہی لینا چاہیے۔ ایک آدمی نے مفتی اعظم حضرت اقدس مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت ہمیں جمعے کے دن کتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے تاکہ ہم یہ سمجھے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کثرت سے درود شریف پڑھ لیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اور محترم سامعین حضرت کا بھی یہی معمول تھا۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ خوب کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور اسی طرح سورہ قرآن کریم کی تلاوت ہو، سورہ کہف ہو۔ الحمدللہ معاملات کو جتنا ہم پابندی سے دھیان توجہ ساتھ کریں گے اس کے مطابق پورے ہفتے پر اس کا اثر رہتا ہے۔ محترم سامعین، نیکیوں کی تاثرات ہیں اور اسی طرح گناہوں کی بھی تاثرات ہیں۔ گناہ کی باقاعدہ بدبو ہے، گناہ کی باقاعدہ بدبو اور نیکیوں کی خوشبو۔ فرماتے ہیں گناہ جو ہے یہ ناپاکی جو ہوتی ہے اس کے مانند بالکل گندگی۔ فرماتے ہیں گناہ باطنی اعتبار سے نجاست کے مانند ہے، گندگی کی طرح۔ چنانچہ فرماتے ہیں ہم جس عضو سے بھی گناہ کرتے ہیں ہمارا وہ عضو باطنی طور پر ناپاک ہو جاتا ہے۔ گویا آنکھ نے غلط دیکھا تو آنکھ ناپاک ہو گئی، زبان سے جھوٹ بولا تو زبان ناپاک ہو گئی، کان سے غیبت سنی تو کان ناپاک ہو گئے، ہاتھوں سے چوری کی تو ہاتھ ناپاک ہو گئے، پاؤں سے غلط کام کے لیے چل کر گئے تو پاؤں ناپاک ہو گئے، شرمگاہ سے بدکاری کی تو شرمگاہ ناپاک ہو گئی۔ لیکن اگر سراپا گناہ میں مبتلا ہو کر بھی توبہ تائب ہو جائے گا تو اللہ پاک جل شانہ اس کو بھی پاک فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یہ بہت بڑی فضیلت۔ سراپا گناہ میں مبتلا ہو کر بھی توبہ طائب ہو جائے گا تو اللہ پاک جل شانہ اس کو بھی پاک فرما دیں گے۔ محترم سامعین دھیان سے سنیے، دیکھیے نجاست کے اندر بدبو ہوتی ہے، گندگی کے اندر بدبو ہوتی ہے، لہذا انسان جس اعضاء سے گناہ کرتا ہے ان اعضاء سے باطنی طور پر بدبو آتی ہے۔ اس کی دلیل ہمیں حدیث پاک سے ملتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اس بندے سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ گناہ کی گندگی، بدبو۔ اسی طرح حدیث پاک میں آیا ہے، دھیان سے سنیں، جب آدمی کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت ان کے ساتھ آنے والے دوسرے فرشتے اس آدمی کے اعضاء کو باقاعدہ سونگتے ہیں۔ جن اعضاء سے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان اعضاء سے ان کو بدبو محسوس ہوتی ہے۔ جیسے بچے ہوئے کھانے کو ماں بہنیں سونگ کر پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا خراب ہے، کھانے کے لائق ہے یا پھینکنے کے لائق ہے۔ بچے ہوئے کھانے کو عورتیں سونگ کر پتہ لگا لیتی، ذرا سی مہک محسوس ہو تو کہتے ہیں کہ کھانا خراب ہے۔ بالکل اسی طرح فرشتے موت کے وقت انسان کے اعضاء کو سونگتے ہیں۔ اگر ان میں گناہوں کی بدبو ہو تو انہیں پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو توبہ طائب ہونے والا نیکوکار انسان ہوتا ہے
اس کے اعضاء گناہ سے پاک ہوتے ہیں، لہذا ان سے بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ دیکھیے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابہ ہے، آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ ہماری محفلوں میں بے دھڑک چلے آتے ہیں، ان کی نگاہوں سے زنا ٹپکتا ہے، بدکاری ٹپکتی ہے۔ اس سے پتہ چلا بہت سی مرتبہ گناہوں کی بدبو بعض لوگوں کو دنیا میں بھی محسوس ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گناہوں کی یہ بدبو صرف دنیاوی زندگی میں اور موت کے وقت فرشتوں کو ہی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ فرماتی جہنم میں پڑنے کے بعد بھی ان کے اعضاء سے بدبو محسوس ہوگی۔ جو گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، توبہ تائب نہیں ہوتے، اللہ پاک سے معافی نہیں مانگتے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے، جو انسان زناکار ہیں، بدکار ہیں، جہنم میں ڈالنے کے باوجود ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبودار ہوا نکلے گی کہ سارے جہنمیوں کو پریشان کر دے گی۔ زناکار لوگ جہنم میں جب ڈالے جاتے ہیں تو ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبودار ہوا نکلے گی، سارے جہنمیوں کو پریشان کر دے گی، اور بڑے غصے کے ساتھ اس جہنم کو دیکھ کر کہیں گے تیرے جسم سے کیسی بدبو نکلی جس نے جہنم کے اندر ہماری تکلیف میں اضافہ کر دیا۔ اس کو کوسیں گے وہ۔ گناہوں کے اندر بدبو، نیکیوں کے اندر محترم سامعین خوشبو، یہ اثرات رکھے اللہ پاک نے۔ نیکی میں خوشبو ہوتی ہے، لہذا نیک لوگوں کے اعضاء سے خوشبو آتی ہے۔ اگر ہم نیکوکار بن جائیں گے تو ہمارے جسم سے بھی باطنی طور پر خوشبو آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض حضرات کے اندر تو نیکی کی خوشبو اتنی بڑھا دی کہ وہ لوگوں کو ظاہر میں بھی محسوس ہوتی تھی۔ جیسے دیکھیے خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ، وہ بچوں کو بھیج کر نبی علیہ السلام کے پسینے کے قطروں کو وہ شیشیوں میں جمع کرواتی تھی، باقاعدہ بچوں کو بھیج کے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ام سلیم تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس مبارک پسینے کے قطروں کو جب خوشبو میں ملا لیتے ہیں تو خوشبو کی مہک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ کی دلہنیں بھی وہ پسینہ بطور خوشبو استعمال کیا کرتی تھیں۔ ایک صحابی کی بیٹی کی شادی تھی، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینے کے چند قطرے عنایت فرما دیے۔ جب ان کی بیٹی نے جسم پر لگائے تو اس سے خوشبو آنے لگی، بلکہ انہوں نے اس میں سے کچھ قطرے اپنے گھر میں رکھ لیے، اس گھر میں بھی خوشبو آنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں وہ گھر خوشبو والوں کا گھر مشہور ہو گیا، خوشبو والوں کا گھر۔ اور بعض روایت میں آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے سے چل کر جاتے تھے اس راستے سے خوشبو آتی تھی، صحابہ رضی اللہ عنہم پہچان لیتے تھے اس راستے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا ہے۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے جسم سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کان ریح ابی بکر اطیب من ریح المسک، کان ریح ابی بکر اطیب من ریح المسک، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی جو مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہوا کرتی تھی۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہے، وہ شہادت دے رہے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک سے ایسی خوشبو آتی تھی جو مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہوا کرتی تھی۔ امام عاصم سامعین کرام ایک امام گزرے ہیں جو تجوید و قرات میں بڑے مشہور امام مانے جاتے ہیں، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ۔
اب جب مسجد نبوی میں جاتے تھے تو وہاں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا آپ منہ میں الائچی رکھتے ہیں یا کوئی اور چیز رکھتے ہیں؟ ہم نے اتنی خوشبو کبھی نہیں سونگی۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، بات یہ ہے ایک مرتبہ خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاصم تو اتنی محبت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے کہ مجھے بہت پسند آتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرما رہے ہیں، عاصم تو اتنی محبت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، مجھے بہت پسند آتا ہے، آؤ میں تمہارے منہ کو بوسہ دے دوں۔ جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں میرے منہ کا بوسہ لیا، اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب قدس سرہ نے فضائل درود شریف میں لکھا ہے، ایک آدمی رات کو سونے سے پہلے روزانہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں اسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا منہ میرے قریب کر دو جس سے تم مجھ پر درود شریف پڑھتے ہو، تاکہ میں اس کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنا رخسار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کر دیا، چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے کا بوسہ لیا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی پورا گھر مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس کے بعد 8 دن تک اس کے رخسار سے مشک کی خوشبو آتی رہی۔ متصن ہمارے بھارت کے اندر ایک بزرگ خواجہ مشکی گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ خواجہ مشکی، دھیان سے سنیے، توجہ سے سنیے۔ ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ یہ ہمارے ہندوستان کا ہی یہ واقعہ ہے، ہندوستان کے بزرگ حضرت خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ۔ لوگ حیران ہو کر پوچھتے تھے کہ آپ کیسی خوشبو لگاتے ہیں کہ آپ کے کپڑے ہر وقت معطر محسوس ہوتے ہیں، آپ کے کپڑوں میں سے ہر وقت عطر کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ کسی نے ایک مرتبہ بہت مجبور کیا تو فرمانے لگے کہ میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ اس نے کہا پھر آپ کے کپڑوں سے خوشبو کیسے آتی ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ واقعہ یہ ہے، ایک مرتبہ میں کسی گلی میں سے گزر رہا تھا، ایک مکان کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ گھر میں کوئی بیمار ہے، تم نیک بندے نظر آتے ہو، اس کو کچھ پڑھ کر پھونک دو، دم کر دو، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے۔ میں نے اس پر اعتماد کیا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ جب اندر گیا تو اس نے تالا لگا دیا۔ اس کے بعد گھر کی ملکہ سامنے آئی۔ مالک نے، اس کی نیت میرے بارے میں بری تھی۔ وہ کہنے لگی میں روزانہ تجھے گزرتے ہوئے دیکھتی تھی، میرے دل میں برائی کا خیال پیدا ہو گیا، چنانچہ میں نے آج تجھے اس بوڑھی عورت کے ذریعے گھر بلایا ہے، لہذا اب میں گناہ کرنا چاہتی ہوں۔ جب اس نے اپنی نیت کا اظہار کیا تو میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے اس کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور باہر نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہنے لگی اب تالا لگ چکا ہے، اگر نہیں مانو گے تو میں شور مچا دوں گی اور بہتان لگا کر سنسار کرا دوں گی، پتھر سے مار کر لوگ تجھے ختم کر دیں گے۔ اب 2 باتوں میں سے ایک بات کا انتخاب کر لو، یا تو سنسار ہونا پسند کر لو یا پھر میرے ساتھ گناہ کا ارتکاب کر لو۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں تجویز ڈالی، وہ گناہ سے بچنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کسی طرح بچنے کا راستہ نکال دیتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں تجویز ڈالی تو بزرگ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے بیت الخلا لائٹرین جانا ہے، مجھے اس کی ضرورت پیش آ گئی، لہذا میں فارغ ہو کر تم سے بات کروں گا۔ اس عورت نے سوچا کہ چلو تیار تو ہو گیا ہے، تاہم اس نے مجھے بیت الخلا کی جگہ دکھا دی۔ میں وہاں گیا تو مجھے بیت الخلا میں جو گندگی ناپاکی نظر آئی، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم پر
اور اپنے کپڑوں پر مل لیا، گندگی لے کر اپنے جسم پر، کپڑوں پر میں نے پن لیا۔ جب میں باہر نکلا تو میرے جسم سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ چنانچہ جب اس عورت نے مجھے دیکھا تو اس کے دل کے اندر میری نفرت پیدا ہو گئی، اور وہ کہنے لگی یہ تو کوئی پاگل ہے، پاگل ہے، نکالو اس کو یہاں سے، نکالو یہاں سے۔ الحمدللہ یوں میں اپنا ایمان بچا کر اس گھر سے نکل آیا۔ اس کے بعد مجھے پریشانی ہوئی کہ میرے بدن اور کپڑوں سے لوگوں کو بدبو آئے گی، لہذا میں جلدی سے غسل خانے میں پہنچا اور میں نے اپنے بدن کو، کپڑوں کو دھویا اور پاک کیا۔ جب گیلے کپڑے پہن کر میں باہر نکلا تو اس وقت میرے جسم سے خوشبو آنے لگی۔ اس لیے جو ہے اللہ اکبر محترم سامعین، ان کا اصل نام تو کوئی اور تھا، لیکن چونکہ ان کے جسم سے مشک سی خوشبو آتی تھی، اسے لوگ نے خواجہ مشکی، خواجہ مشکی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تو ایک موٹی سی بات ذہن بٹھا لیجئے کہ نیکی سے جسم سے خوشبو آتی ہے اور گناہ سے جسم سے بدبو آتی ہے۔ نیکی کرنے سے جسم سے خوشبو آتی ہے اور گناہ کرنے سے جسم سے بدبو آتی ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح کئی ایسے نیکوکار بزرگان دین کے واقعات تاریخ میں، کتابوں میں، سوانحات میں ملتے ہیں کہ قبر کی مٹی ان کے جسموں میں کیڑا تو کیا ڈالتی، ان کے جسم کی خوشبو قبر کی مٹی کو بھی خوشبودار بنا دیتی۔ ایسے بے شمار واقعات، نیکیوں میں خوشبو اور گناہوں میں بدبو، بے شمار اکابرین، بے شمار بزرگوں کے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں۔ بخاری شریف قرآن کریم کے بعد میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف کا درجہ ہے۔ جب تک یہ بخاری شریف نہیں پڑھتے، جب تک انسان عالم نہیں بنتا، مولانا نہیں بنتا۔ بہرحال تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، جب ان کی قبر میں دفن کیا گیا، انہیں تو قبر کی مٹی سے خوشبو آتی رہی۔ اس سمرقند سے تقریباً 22 میل کے فاصلے پر خرتنگ نامی گاؤں میں وہ دفن کیے ہوئے، وہاں وہ مدفون ہے۔ ہمارے بزرگوں میں، اکابرین میں حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، حضرت فرماتی کہ وہاں جا کر چند دن گزارنے کا مجھے موقع ملا۔ ان کا مزار مہمان خانے اور مسجد کے درمیان تھا۔ حضرت فرماتے ہیں لہٰذا ہم جب بھی مہمان خانے سے مسجد کی طرف جاتے تو ان کے مزار کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک عجیب طرح کی خوشبو محسوس کرتے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ کیا لوگ یہاں آ کر عطر چھڑکتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کوئی ایک بندہ بھی عطر نہیں چھڑکتا۔ آپ دیکھیں ارد گرد ہر جگہ ماربل ہے، یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ البتہ میں اتنے سالوں سے امام اور خطیب ہوں، میں جب بھی اس جگہ سے گزرتا ہوں مجھے ہمیشہ اس جگہ سے خوشبو آتی، ہمیشہ میں خوشبو محسوس کرتا ہوں، کیونکہ امام صاحب کی گواہی۔ اسی طرح ہمارے بھارت کے اندر، یو پی کے اندر ایک مرتبہ طاعون کی بیماری پھیلی۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ملت، ان کے استاد محترم حضرت اقدس مولانا یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی کہ اسی طاعون میں آپ کی شہادت ہوگی، اور حدیث پاک میں آیا ہے جو طاعون کی بیماری میں مرا وہ شہید آخرت میں سے ہے، وہ شہید مرا۔ تاریخ میں جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کی قبر کی مٹی میں سے خوشبو آتی رہی۔ لوگوں نے سنا، اچھی طرح سونگا لوگوں نے، ان کے قبر کی مٹی میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ اسی طرح
ہمارے اکابرین میں حضرت اقدس مولانا احمد صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کو قبرستان میں دفن کیا گیا تو ان کی قبر کی مٹی میں سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ بعد میں ان کے لواحقین نے دعا مانگی، اللہ اس خوشبو کو دور فرما دیجئے ورنہ لوگ مٹی اٹھا اٹھا کر گھر لے کر جائیں گے۔ عوام الناس کو تو یہی حال ہے۔ چنانچہ اللہ پاک جل شانہ نے ان کی دعا کی وجہ سے اس خوشبو کو لوگوں پر ظاہر ہونا ختم فرما دیا۔ تو ہم جب بھی گناہ کرتے ہیں ہم سمجھ لیں ہم اس وقت اپنے اوپر گندگی مل رہے ہیں۔ اگر ان گندگیوں کو ہم توبہ کیے بغیر اپنے ساتھ لے کر قبر میں چلے جائیں تو وہاں یہ نجاست میں ضرور بدبو پھیلائے گی، اور بدبو سے کیڑے پیدا ہوں گے، اور بلکہ نجاست میں تو ویسے ہی کیڑے پیدا ہوتے ہیں، پھر ہمارے جسم کو کیڑے ہی کھائیں گے اور کیا ہوگا۔ اس لیے محترم سامعین ہمیں چاہیے گناہوں سے بچیں اور اپنے جسم میں نیکی کی خوشبو پیدا کریں۔ یقینی طور پر نیکی کی خوشبو ہوتی ہے، اپنے جسم میں نیکی کی خوشبو پیدا کریں، پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی خوشبو کے اثرات دکھائیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کے اثرات ہمیں ملیں گے۔ ایک مسلمہ حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے بات، جب تک ہم اپنے دل سے گناہوں کا میل کچیل نہیں اتاریں گے اس وقت تک ہمیں اللہ رب العزت کا تعلق نصیب نہیں ہوتا۔ گناہوں کے مضر اثرات ہیں، نقصان دہ اثرات، تو یاد رکھیے اگر ہم گناہ کریں گے گناہوں کے اثرات سے نہیں بچ سکتے۔ چنانچہ قرآن کریم پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 132 کے اندر ارشاد گرامی من یعمل سوءا یجزا بہ، ارشاد خداوندی ہے جس نے بھی برائی کی اس کو اس کی سزا ملے گی۔ سورہ نساء کے اندر یہ قرآن کریم کی آیت ہے، آیت نمبر 123، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی برائی کی اس کو اس کی سزا ملے گی۔ یہ دھیان سے سنیں، یعنی قرآن اصول سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس نے بھی گناہ کیا اس گناہ کا وبال اس پر ضرور آئے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں دوسری جگہ انما بغیکم علی انفسکم، سورہ یونس آیت نمبر 23، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت، تمہاری سرکشی تمہاری اپنی جانوں پر۔ تو گناہوں کا وبال ضرور آتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، وبال آ کر رہتا ہے، اس کے اثرات ضرور پڑیں گے۔ دیکھیے برف ہو اور ٹھنڈی نہ لگے، آگ ہو اور گرم نہ لگے، گناہ ہو اور اس کے برے اثرات نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ گناہ ہو اس کے برے اثرات نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں۔ برف ہے تو ٹھنڈی ضرور لگے گی، آگ ہو تو گرمی لگے گی، گناہ ہو اس کے برے اثرات ضرور اس کے اوپر مرتب ہوں گے۔ تو یاد رکھیے گناہوں کی سزا ضرور ملتی ہے، خواہ ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ بعض وقت تو واقعہ میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کن کن نعمتوں سے ہم محروم ہو رہے ہیں اور گناہوں کے کیا کیا برے اثرات ہم پر پڑ رہے ہیں۔ دیکھیے گناہوں کی وجہ سے انسان کی قوت حافظہ کم کر دی جاتی ہے، گھٹ جاتی ہے، قوت یادداشت، قوت حافظہ۔ اکثر اسٹوڈنٹس شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں سبق یاد نہیں رہتا، پڑھا ہوا یاد نہیں رہتا، پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، آگے کا پاٹ کرتے ہیں پیچھے کا سپاٹ ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے استاد سے یہی سوال کیا تھا، پھر اس کو ایک شعر میں انہوں نے لکھا، شکوت الی وکیع سوء حفظی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی
فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے میرے استاد امام مکی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حافظے کی کمی کی شکایت کی تو انہوں نے وصیت کی کہ گناہوں سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور کسی گنہگار کو عطا نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح محترم سامعین، انسان گناہوں کی وجہ سے جسمانی قوت کی نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کمزور ہو گئے، نظر بھی ہماری بہت کمزور ہو گئی ہے، اٹھتے ہیں تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، ہاضمہ خراب ہو گیا ہے، وضو قائم نہیں رہتا۔ تو ایسے حضرات کو چاہیے وہ من چاہے زندگی کو چھوڑ کر رب چاہے زندگی اختیار کریں، گناہ سے حتی الامکان پرہیز کریں، ہو جائے توبہ اور استغفار کریں، جب ان کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ محترم سامعین، اتنی خطرناک نافرمانی گناہ اگر کسی اور کو پتہ چل جاوے تو عزت کے بجائے الٹا ذلت ملتی ہے۔ یہ گناہوں کی نحوست، دھیان سے سنیے، عورتوں کے سروں سے دوپٹے اتر جاتے ہیں، مردوں کے سروں سے پگڑیاں اچھل جاتی ہیں، بلکہ سر میں جوتے بھی پڑتے ہیں، اور اگر کامیاب طریقے سے چھپ چھپ کر بھی گناہ کر لیا تو بھی گناہوں کے برے اثرات سے نہیں بچ سکتے، کتنا ہی کامیاب طریقے سے انسان گناہ کرے۔ برائی کے خطرناک نقصانات ہیں، اس کا وبال ہے، اس کا اثر لوٹ کر اپنے اہل پر آتا ہے۔ دھیان سے سنیں محترم سامعین، چنانچہ قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، پارہ نمبر 22 میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اور برائی کا داؤ الٹے گا انہی برائی والوں پر، برائی کا داؤ الٹے گا انہی برائی والوں پر۔ جب انسان گناہوں کی تدبیر دل میں رکھتا ہے، اس کی سوچ رکھتا ہے، تو یہ چیز اس کے اہل پر لوٹتی ہے۔ کوئی نوجوان یہ نہ سمجھے کہ ہم ہی غیر محرم کو میلی نظر سے دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں جی ہاں، یہ نظریں ہمارے اہل کی طرف بھی لوٹ سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم دوسروں کی عورتوں سے پرہیزگاری کا معاملہ کرو گے تو تمہاری اپنی عورتوں کے ساتھ بھی پرہیزگاری کا معاملہ کیا جائے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اگر تم دوسروں کی عورتوں سے پرہیزگاری کا معاملہ کرو گے تو تمہاری اپنی عورتوں کے ساتھ بھی پرہیزگاری کا معاملہ کیا جائے گا۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر کہہ سکتے ہیں جو بندہ دوسروں کی عزت خراب کرتا ہے اس کی خود اپنی عزت بھی خراب ہوتی ہے۔ ایک واقعہ ہے، ایک سنار تھا، دھیان سے سنیں محترم سامعین، سنار، اس کی بیوی نہایت خوبصورت اور خوبصیرت تھی۔ ایک دن وہ دوپہر کے وقت کھانا کھانے گھر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی خوب رو رہی تھی۔ اس نے پوچھا اللہ کی بندی کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی چھوٹا سا یتیم بچہ جو ہم نے گود میں لے کر پالا تھا اب 17 سال کا ہو چکا ہے، آج میں نے اسے سبزی لینے بازار بھیجا، جب واپس آ کر سبزی دینے لگا تو اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر دبا دیا۔ مجھے اس کی نیت میں کھوٹ نظر آیا، مجھے بہت زیادہ صدمہ ہوا ہے، بہت زیادہ دکھ ہوا ہے، میں اس کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہوں اور اس کی میرے بارے میں یہ سوچ، میں اسی صدمے اور اسی دکھ کی وجہ سے بیٹی رو رہی ہوں کہ وفا دنیا سے اٹھ گئی ہے۔ دھیان سے سنیں محترم سامعین، یہ بات سن کر سنار کی آنکھوں میں سے بھی آنسو آ گئے۔ بیوی کہنے لگی اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ اس بچے کی کوتاہی نہیں بلکہ میری اپنی کوتاہی ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا کہ آج میرے پاس عورتیں چوڑیاں خریدنے کے لیے آئیں، ان میں سے ایک عورت چوڑی پہننا چاہتی تھی مگر اسے پہنی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے چوڑی پہنا دیں۔
جب میں نے اسے وہ چوڑی پہنائی تو مجھے اس کے ہاتھ بڑے اچھے لگے، اس لیے میں نے چوڑی پہنانے کے دوران اس کے ہاتھوں کو شہوت کے ساتھ دبا دیا تھا۔ توبہ توبہ، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری بیوی کا ہاتھ کسی اور نے شہوت کے ساتھ دبا دیا۔ اگر ہم اپنی نظریں ادھر ادھر کرتے پھریں گے تو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں دوسروں کی ہوس بھری نظروں سے محفوظ نہیں رہیں گی۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جس پر چاہیں نظروں کے تیر پھینکتے رہیں اور ہماری بیویاں بچی رہیں گی؟ نہیں، ہماری ان حرکتوں کا وبال لوٹ کر ہمارے اہل پر بھی آئے گا۔ قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو بہرحال محترم سامعین، اس کے بڑے خطرناک وبال ہیں۔ انسان سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً انسان جو ہے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے روئے دھوئے۔ دیکھیے، انسان اپنے اندر خوف پیدا کرے۔ آج ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں گناہ کا موقع نہیں ملتا، اس لیے گناہ نہیں کر پاتے، جبکہ ہمارے اسلاف ایسے متقی پرہیزگار ہوتے تھے، ان کو اگر گناہ کا موقع بھی ملتا تو وہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ واقعہ دھیان سے سنیے۔ یہ تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو عیسائی بادشاہ نے قید کروا دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کو قتل کروا دے، مگر اس کے وزیر نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر بہادری اتنی ہے کہ اگر یہ کسی طرح ہمارے مذہب پر آ جائے تو یہ ہماری فوج کا کمانڈر ان چیف بنے گا۔ ایسا بندہ آپ کو کہاں سے مل سکے گا؟ اس نے کہا اچھا، میں اس کو اپنے مذہب پر لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کو لالچ دوں گا، بہت کچھ مال و دولت سے اسے مالا مال کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو لالچ دیا کہ ہم تجھے سلطنت دیں گے، تم ہمارا مذہب قبول کر لو، مگر انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ جب انہوں نے کوئی توجہ ہی نہ دی تو وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اس دوران اس کی نوجوان بیٹی نے پوچھا، ابا جان آپ پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا بیٹی یہ معاملہ ہے۔ وہ کہنے لگے ابا جان آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کو راستے پر لاتی ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں ایک کمرے میں بند کروا دیا اور اس لڑکی سے کہا کہ تم اسے راستے پر لیا، برابر بہکاؤ۔ اب وہ لڑکی اس کے لیے کھانا لاتی، بن سنور کے بناؤ سنگار کر کے سامنے آتی، کچھ سج دھج کے سامنے آتی۔ اس کا یہ سب کچھ کرنے کا مقصد انہیں اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ وہ لڑکی اس طرح 40 دن تک کوشش کرتی رہی، 40 دن تک برابر ایک سے ایک لباس پہن کر آ رہی ہے، بناؤ سنگار کر رہی ہے، بن سنور کر آ رہی ہے، مگر انہوں نے اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ 40 دن گزرنے کے بعد وہ ان سے کہنے لگی آپ انسان ہیں یا کیا ہیں؟ آپ کیسے انسان ہیں؟ دنیا کا ہر مرد عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور میں اس قدر خوبصورت حسین جمیل ہوں کہ ہزاروں میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں۔ میں تمہارے لیے روزانہ بن سنور کر آتی رہی مگر تم نے تو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مرد ہے یا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے پروردگار نے غیر عورت کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں نے آپ کی طرف توجہ نہیں کی۔ سنیے محترم سامعین، اس لڑکی نے کہا جب تمہیں پروردگار کے ساتھ اتنی محبت ہے تو پھر ہمیں بھی کچھ تعلیمات دو۔ چنانچہ انہوں نے اس لڑکی کو دین کی باتیں سکھانی شروع کر دی۔ شکار کرنے کو آئے، شکار ہو کے چلے۔ بالآخر وہ لڑکی اسلام قبول کرنے پر تیار ہو گئی، لہذا انہوں نے اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ وہ کلمہ پڑھ کر کہنے لگی اب میں مسلمان ہوں، لہذا اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ بعد میں اس نے خود ہی ایک ترکیب بتائی جس کی وجہ سے ان تابعی رحمت اللہ علیہ کو بھی قید سے نجات مل گئی اور لڑکی خود بھی محلات چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ حیرت کی بات یہ ہے
ایک جوان لڑکی ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے 40 دن تک تنہائی میں کوشش کرتی رہی. بناؤ سنگار کر رہی ہے، بن سور کرا رہی ہے، سج دھج کرا رہی ہے، ایک سے کپڑے پہن کر آ رہی ہے، تنہائی میں کوشش کرتی رہی. وہ بھی 40 دن کوشش کرتی رہی، مگر انہوں نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا. حیران ہوئی تھی، یہ تو فرشتوں کو بھی تعجب ہوتا ہوگا. یہ کس لیے تھا؟ اس لیے کہ ان کا تزکیہ ہو چکا تھا، نفس کے اندر سے گندگی نکل چکی تھی، اللہ کا ڈر ان پر غالب تھا. مگر آج نوجوانوں کی ایسی حالت، وہ گناہ اس لیے نہیں کر پاتے کہ کوئی گناہ کے لیے تیار نہیں، ورنہ اگر کوئی گناہ کا اشارہ کر دے تو گناہ کے لیے بھی تیار ہو جائے. محترم سامعین، ایک خطرناک بات ہے، ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخ کے پاس جب بھی کوئی آتا ہے وہ سب سے پہلا کام یہی کرواتے ہیں، بھائی اپنے گناہوں سے توبہ کرو. آج محترم سامعین، آج اس محفل میں اپنے دل میں سب سامعین سے گزارش ہے، درخواست ہے، پکا ارادہ کر لیں کہ رب کریم آج ہم اپنے سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. انشاءاللہ سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. ہم نے نیت کر لی تو سمجھ لیجئے ہم نے اپنے دل کو دھو لیا، صاف کر لیا، اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے قریب کر دیا. ہم جب تک گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک اللہ رب العزت کا قرب ہمیں نصیب نہیں ہوگا. بعض مرتبہ شیطان دل میں بات ڈالتا ہے تو فلاں گناہ نہیں چھوڑ سکتا. تو دیکھیے، اپنے آپ کو سمجھائیں، اگر ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے گناہ چھڑوا سکتے ہیں. گناہوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ پاک کو گناہوں سے بچانا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دل ان کی انگلیوں کے درمیان میں، چنانچہ یقلبھا کیف یشاء، روایت میں آتا ہے یقلبھا کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں دلوں کو پھیر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں دلوں کو پھیر دیتے ہیں. تو محترم سامعین، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس مجلس میں بیٹھ کر نیت کریں، انشاءاللہ ہم حتی الامکان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. اور دیکھیے، اگر ہمارے اللہ کے تقوی سے، اللہ کے ڈر سے اگر مکھی کے سر کے برابر بھی آنکھوں میں سے آنسو اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلے تو فرماتی اس بندے کے لیے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا. فرماتی جہنم، ایک جہنمی جل رہا ہوگا، وہ دیکھے گا کہ جنتی آئے ہیں، انہوں نے اپنے واقف لوگوں کی سفارشیں کی ہیں، جہنمی کو نکال دیا گیا. اس بندے کا کوئی بھی ایسا واقف نہ ہوگا جو اس کی سفارش کرے، وہ اپنی بے بسی دیکھ کر پریشان ہوگا. حدیث پاک میں ہے، جب کوئی بھی اس کی سفارش نہیں کرے گا تو اس بندے کی پلکوں کا ایک بال اللہ رب العزت کے سامنے فریاد کرے گا اور کہے گا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ بندہ ایک مرتبہ آپ کی عظمت، آپ کی بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا تھا. اللہ اکبر. اس کی آنکھ سے اتنا چھوٹا سا آنسو نکلا تھا، میں اس سے تر ہو گیا تھا، لہذا آپ میری گواہی کو قبول کر لیجئے. یہ آپ سے ڈرنے والا بندہ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرمائیں گے، تم اعلان کر دو کہ ہم نے اس بال کی گواہی کو قبول کر کے اس بندے کو جہنم سے بری فرما دیتے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہیں، اتنے رحیم ہیں، کریم ہیں، مہربان ہیں. ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کہ اگر رونا نہ آئے، رونے جیسی شکل بھی بنا لیں. الحمدللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی، سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے نام پڑھی جا رہے ہیں، سے درخواست ہے اللہ کے نام پڑھے، اس کے بعد میں دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الحافظ یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ،
الخبير يا الله، الحليم يا الله، العظيم يا الله، الغفور يا الله، الشكور يا الله، العلي يا الله، الكبير يا الله، الحفيظ يا الله، المقيت يا الله، الحسيب يا الله، الجليل يا الله، الكريم يا الله، الرقيب يا الله، المجيب يا الله، الواسع يا الله، الحكيم يا الله، الودود يا الله، المجيد يا الله، البعيث يا الله، الشهيد يا الله، الحق يا الله، الوكيل يا الله، القوي يا الله، المتين يا الله، الولي يا الله، الحميد يا الله، المحصي يا الله، المبدي يا الله، المعيد يا الله، المحيي يا الله، المميت يا الله، الحي يا الله، القيوم يا الله، الواجد يا الله، الماجد يا الله، الواحد يا الله، الأحد يا الله، الصمد يا الله، القادر يا الله، المقتدر يا الله، المقدم يا الله، المؤخر يا الله، الأول يا الله، الآخر يا الله، الظاهر يا الله، الباطن يا الله، الوالي يا الله، المتعالي يا الله، البر يا الله، التواب يا الله، المنتقم يا الله، العفو يا الله، الرؤوف يا الله، مالك الملك يا الله، ذو الجلال والإكرام يا الله، المقسط يا الله، الجامع يا الله، الغني يا الله، المغني يا الله، المانع يا الله، الضار يا الله، النافع يا الله، النور يا الله، الهادي يا الله، البديع يا الله، الباقي يا الله، الوارث يا الله، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ. درشی پڑھے دعا کی تینوں تصور اخلاص پڑھے درشی پڑھے. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم نعوذ بك من ذلات الفتن ما حيتنا. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم نعوذ بك من السجن والقيد والصوت. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. اللہ آج تک جتنے بھی گناہ کیے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اپنے لطف اکرم سے معاف فرما دے. اللہ گناہوں کی نفرت دلوں کے اندر پیدا فرما کر گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے. اللہ پوری پوری ہماری حفاظت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے والدین عورتوں بچوں کے والد اساتذہ مشائخ کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، فضل کا معاملہ فرما. آنے والے مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے
ہر ٹینشن، ہر دکھ درد سے ہم سب کی ساری امت کی حفاظت فرما، ان تمام سامعین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مجلس کو بے حد قبول فرما، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے، بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ نعمتوں پر شکر گزاری کی دولت سے میں مالا مال فرما، ناشکریوں سے، نافرمانیوں سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ پوری پوری ہماری حفاظت فرما، تیرے قہر غضب غصے سے اللہ ہم سب کی ساری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما، اسلام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسلام مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمان جوان لڑکیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ غیروں کے حوالے ہونے سے پوری پوری حفاظت فرما، ہر چھوٹے موٹے بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال وسیع کشادہ بابرکت فراخ روزی کے چاروں طرف سے دروازے کھول دے، ذرائع اسباب نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جو پریشان حال ان کے پریشانوں ختم فرما دے، جو غم زدہ ان کے غموں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، خزانے غیب سے اللہ خصوصی طور پر ان کے اے اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، جن کے گھروں کے تعمیری کام یا مساجد کے تعمیری کام چلے عافیت کے ساتھ تکمیل کو پہنچنے کے فیصلے فرما دے، الہی روڑے رکاوٹوں ختم فرما دے، جناتی جادوئی زمینی آسمانی بلیات مصیبتوں سے اے اللہ ہم سب کی ہمارے متعلقین نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں شب جمعہ روز جمعہ کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرما، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے حفاظت فرما، حاسدین ماکرین ساحرین مفسدین منکرین مخالفین فتین اللہ حاکمین قاتلین کے شروع چال تدبیروں کو ناکام فرما دے، ان کی شرارتوں سے اے اللہ پوری پوری ہماری حفاظت فرما، جناتی جادو اسرار سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ان کو اولاد نصیب فرما، جو بے سہارا ان کو سہارا نصیب فرما، جو بے گھر انہیں گھر نصیب فرما، جو اولاد نرینہ کے متمنی اللہ انہیں اولاد نرینہ کے دولت سے مالا مال فرما دے، ہمارے والدین کو صحت قوت عافیت نصیب فرما، تندرست نصیب فرما، والد صاحب کو دعا میں عافیت تمام عافیت نصیب فرما، کمزوری کو دور فرما دے، تندرستی نصیب فرما، 360 جوڑ میں عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے والدین انتقال کر ان کے بال بال مغفرت فرما دے، اعلیٰ علیین کے نور کی روحوں کو پہنچا دے، جو پریشان ہیں پریشانوں ختم فرما دے، ہمیں اس مجلس کو بے حد قبول فرما۔ اے اللہ اسے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور ذخیر آخرت بنا دے۔ اے اللہ ہر قسم کی عافیت ہمیں نصیب فرما، ہمیں دوام عافیت تمام عافیت نصیب فرما، ہماری ازدواجی زندگی خوشگوار بنا دے، ہمیں حیات طیبہ طویلہ نصیب فرما، میاں بھی ایک دوسرے کا صدمہ اٹھانے سے، اولاد کو والدین کو اولاد کا صدمہ اٹھانے سے پوری پوری حفاظت فرما، ہمارے شیخ دعوت برکاتوں پیرانی صاحبہ بچوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مدارس مکاتب خانقاہوں مسجدوں تبلیغی مرکزوں کی حفاظت فرما، آپس کا اتحاد و اتفاق نصیب فرما، آپس کے شقاق و نفاق کو ختم فرما دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو بے حد قبول فرما، عذاب قبر عذاب جہنم سے فتنہ دجال سے اللہ ہم سب کی ساری امت کی حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کے بھلائیوں سے میں مالا مال فرما دے۔ اپنے اپنے حاجت اللہ پاک سے طلب کرے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو له ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔